بیرجند ایک صاف ستھرا اور اصالت کا حامل شہر بالکل ایران کے مشرق میں، ڈھیر سارے خالص اور خوبصورت قابل دید عناصر کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خود بیرجند، جو بیر اور جند کے دو الفاظ کی ترکیب سے تشکیل پایا ہے، مختلف معنی اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بیرکند مطلب ہے کہ وہ شہر جو ٹیلے کے اوپر ہے، حتیٰ کہ بیرجند کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ متعدد دیہات ہیں گیو کے نام سے، مختاران کے نام سے، جو شاہ نامے میں ہیں۔ یہ بیرجند بھی شاہ نامے کے ان ناموں میں سے ایک ہے۔ اس مقصد سے کہ ہم بیرجند اور اس کے تاریخی پس منظر سے زیادہ روشناس ہوں، ہم ضلع بیرجند، شہر بیرجند کے محققین اور ادبا میں سے ایک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جناب افتخاری صاحب کے، جن کو برسا برس ہو رہے ہیں کہ تحقیق و جستجو میں مصروف ہیں اور مختلف ادبی اور ثقافتی اور فنی و علمی موضوعات پر بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ان کو بیرجند کے ماضی کے پس منظر، قابل فخر اور نامور شخصیات اور ضلع بیرجند سے متعلق موضوعات کے بارے میں بہت اچھی معلومات حاصل ہیں، چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ این فرصت استفاده بکنیم و باشون همراه بشیم. ان دستاویزات کے مطابق جو قدیم زمانے سے باقی رہ گئی ہے، یہاں پر ساکارت لوگوں کے نام کی ایک قوم اور اسی طرح پارسی لوگ رہتے تھے اس کوہستان میں، اور خاص طور پر یہاں جنوب میں جہاں بیرجند ہے۔ خود شہر بیرجند ابتدا میں 3 محلوں پر مشتمل تھا، ایک تہ دہ محلہ، دوسرا میان دہ محلہ اور تیسرا سر دہ محلہ۔ چنانچہ یہ مختلف محلے اس وقت بھی باقی ہے۔ وہ محلہ جو آخر میں قلعے کے قریب ہے، البتہ شہر کا نچلا قلعہ، کیونکہ خود بیرجند میں 2 قلعے تھے، ایک تہ دہ قلعہ اور ایک سر دہ قلعہ۔ تہ دہ قلعہ وہی قلعہ ہے جس کے اس وقت برج اور فصیل واضح ہے، نیچے ہے، اور سر دہ قلعہ وہ قلعہ ہے جس کے اس وقت کوئی آثار باقی نہیں رہے ہیں۔ در حقیقت مدرسہ شوکتیہ کے ساتھ واقع ہے۔ بہارستان نا؟ جی، وہاں ایک قلعہ تھا۔ در حقیقت اس کے بعد جب بیرجند کی وسعت بڑھ گئی، خاص طور پر جنوب کی طرف کچھ حد تک شہر والے یہاں رہائش پذیر ہوئے، اور کچھ تعداد میں دیہاتوں کے لوگوں نے آ کر ان محلوں میں رہائش اختیار کی۔ محلات سکنہ گزیدند۔ یہ محلہ جس میں ہم اس وقت ہیں، بیرجند کے سب سے پرانے محلوں میں شامل ہیں، غیر معمولی روایتی ساخت کے ساتھ، جو 4 درخت محلے کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی 4 پرانے درخت ہیں جو پرانے زمانے سے اس محلے کے چوک پر موجود تھے۔ بیرجند کے محلوں کے نام اس بنیاد پر رکھے جاتے تھے کہ کون سے لوگ کس پیشے اور کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ان میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرد محلہ، جو غالباً امراء اور دولت مند افراد کے رہنے کی جگہ تھی۔ السلام علیکم۔
یہ برز گران یعنی کسانوں کا محلہ جو ایک اور محلہ تھا، یا خواجگان کا محلہ، یہ محلے آب و ہوائی خطے کو مد نظر رکھتے ہوئے سردی اور گرمی سے حفاظت کی خاطر ڈھلانی صورت میں اور اونچی دیواروں کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اور ان پر خوبصورت فرشی پتھر بھی بچھے ہوئے ہیں۔ سنگ فرش زیبایی هم دارن. یکی از جاهای دیدنی ہر شہر کا ایک قابل دید مقام بازار ہوتا ہے۔ بیرجن کا بازار بھی ایک خوبصورت اور اصالت کا حامل بازار ہے، روایتی طرز تعمیر کے ساتھ، جو صفویہ عہد میں ان علاقوں کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ 25 تا بازار 25 کے قریب چھوٹے اور بڑے بازار اس کے اطراف میں واقع تھے، جیسے رنگ سازوں کا بازار، تانبے کا بازار، موچی بازار، مستوفی بازار اور متعدد دوسرے پرانے روایتی بازار۔ جب آپ بیرجن بازار میں چہل قدمی کرتے ہیں تو بازار میں پھیلی ہوئی مسالہ جات اور طبی جڑی بوٹیوں کی بھینی خوشبو کو مکمل طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ دوست جو خریداری کے دلدادہ ہیں، اگر ایک گشت بازار کا لگائیں تو دنیا کے بہت سے اعلیٰ زعفران اور زرش سے لے کر یاقوتی عناب تک یہاں پائے جاتے ہیں، خشک چھاچھ اور بیرجن کے آلو بخارا تک، مختلف قسم کی دستکاریاں اور ہاتھ کے بنے ہوئے تولیے اور گلیم اور جاجیم اور ہاتھ سے سلے ہوئے جوتے، اور مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو یادوں سے بھرے ہوئے ایک سفر کی یادگار کے طور پر لے جائی جا سکتی ہے، وہ یہاں آپ کے لیے دستیاب ہے۔ لہٰذا اگر آپ بیرجند آئیں تو ضرور بیرجن بازار کے سیر اور ان اشیاء کو خریدنا نہ بھولیں جو یہاں پائی جاتی ہیں۔ اجناسی که اینجا هست رو فراموش نکنید. ما در جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت اچھے اتفاقات پیش آئے ہیں۔ یہ باعث بنے کہ ایک دارالفنون یعنی کالج قائم ہو جائے، اور اس کے بعد بیرجن میں اور تبریز میں، دوسرا تبریز میں رشدیہ کے نام سے اور تیسرا بیرجن میں شوکتیہ اسکول کے نام پر۔ 100 سال خدمت کے ساتھ ایک اسکول ہے، چنانچہ اس اسکول سے بہت عظیم دانشور منصۂ شہود پر آئے ہیں۔ بزرگی برخاستند. مدرسه شوکتیه بیرجن کا شوکتیہ اسکول، وہ اسکول جس میں اس صوبے کے اور بے شک ہمارے ملک کے بہت سے دانشوروں اور نامور شخصیات نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اور 100 سال سے زیادہ خدمت کا یہ حامل ہے۔ ملک کے پرانے اسکولوں میں سے ایک جو کہتے ہیں دارالفنون اسکول، اور تبریز کے رشدیہ اسکول کے بعد یہ جدید طرز کا تیسرا اسکول ہے جو ملک میں قائم ہوا ہے۔ تأسیس شده. محل مدرسه اسکول کی جگہ کو پہلے ایک امام بارگاہ کے عنوان سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں مجالس عزاداری منعقد ہوتی تھی۔ برگزار می شده. در سفری که وہ سفر جو محمد ابراہیم خان تہران کا کرتے ہیں وہ دارالفنون کو دیکھتے ہیں، چنانچہ جب وہ واپس آتے ہیں تو اتفاقاً معدل الملک ٹیکس جمع کرنے
کے عہدیدار تھے. وہ بیرجند آتے ہیں اور تجویز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی دارالفنون کی طرح کا ایک اسکول بنائیں گے تو بہت اچھا ہے. اس تجویز کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. جو اچھے کام انجام دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت اللہ ہادوی خیر مقدم کرتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو اس اسکول میں بیچتے ہیں. اس کی پیروی میں آیت اللہ محمد باقر آیتی بھی اپنے بیٹے آغا شیخ مرتضیٰ کو بیچتے ہیں اور اس طرح یہ اسکول اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے. شروع میکنه به فعالیت. تمام هزینه‌های مدرسه وہ اسکول کے تمام اخراجات، مطلب یہ کہ ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر، ٹیچر اور ان کے اپنے بقول چپڑاسی کی تنخواہیں دیتے تھے. ساتھ ہی طالب علموں کو بھی وظیفہ دیتے تھے. روزانہ 10 شاہی اور 26 من یعنی 78 کلو گندم ایک مہینے میں، 2 جوڑے کپڑے گرمیوں اور سردیوں کے، 2 جوڑے جوتوں کے، اور وہ لوگ یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. اور خاص بات یہ کہ اکابرین اور بہت بڑے صف اول کے علماء اس اسکول سے فارغ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کوئی استاد نہیں تھا. اومدن بیرون. چون معلم نبوده. اس غرض سے کہ کوئی اسکول چلائے اس بات کی ضرورت ہے کہ استاد ہو. 2 افراد کو ابتدا کاشان سے لایا گیا جن کے نام مرحوم ملا احمد نراقی اور مرزا مہدی نراقی، اور ایک احمد نراقی کو بھی کاشان سے لے آتے ہیں. مزمل حسین کو ہندوستان سے لاتے ہیں. مرحوم محمد حسین مشاق کو عراق سے لاتے ہیں اور ان کو بھی تنخواہیں دی جاتی ہے اسکول کے مدرسین کے طور پر. امتحانات میں بہت دلچسپ اتفاقات پیش آتے رہے ہیں، ان معنوں میں کہ اس کے علاوہ کے علماء آتے تھے اور یہی طالب علم کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا تھا. اس امتحان کے انعقاد کے لیے بہت زیادہ عوام بھی حصہ لیتے تھے. ہر طالب علم پر یہ لازمی تھا کہ ان حضرات میں سے ہر ایک کا جواب دے. مطلب یہ ہے کہ علماء اور اساتذہ کا بھی اور کوئی شخص کا بھی جو وہاں ہوتا تھا، جی عام لوگ اگر پوچھتے تھے. هم اونجا بوده. بعد مردم عادی. عده‌ای زیادی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو تعلیم شروع کرتے ہیں اسکول کے ابتدائی طالب علم تھے، جیسے علامہ سید غلام رضا سعیدی، علامہ سید محمد فرزان، مرحوم ذبیح اللہ ناصر. وہ لوگ اس اسکول کے ابتدائی طالب علم تھے. اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے وہ تہران چلے گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اسی اسکول سے بہت بڑی جگہوں پر، مثال کے طور پر پروفیسر محمد حسن گنجی یا جناب ڈاکٹر غلام حسین شکوہی پر پہنچ گئے. حتیٰ کہ انہوں نے اسکول کو شہریوں کے لیے مخصوص قرار نہیں دیا. ان پیارے لوگوں میں سے بڑی تعداد میں دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر معتمد نژاد مود سے آتے ہیں برجند، اور ڈاکٹر شکوہی خوست سے آتے ہیں. از مود میاد بیرجند. آقای دکتر شکوهی از خوست میاد اینجا. در زمینه فقہ کے میدان میں بیرجند بہت نمایاں رہا ہے. ہمارے پاس مرحوم آیت اللہ شیخ محمد باقر گازاری آیتی تھے. آیت اللہ مرحوم شیخ ہادی ہادوی تھے، وہ دستورساز اسمبلی کے رکن تھے، بہت ہی بڑے علماء میں سے ایک تھے. آیت اللہ مرحوم شیخ محمد حسین آیتی تھے، در غلطان اور بہارستان کے مصنف. صاحب در غلطان و بهارستان.
اینجایی که اومدیم یہ جگہ جہاں ہم آئے ہیں اس خوبصورت ماحول کے ساتھ، یہ بیرجن کے تاریخی گھروں میں سے ایک ہے جو فروتنی کے گھر کے نام سے مشہور ہے۔ معماری اور تاریخی حسن و جمال اور اس طرح کی باتوں سے ہٹ کر اس گھر کی ایک منفرد خصوصیت اس گھر میں بیرجند اور ایران کی روایتی گڑیوں کی موجودگی ہے۔ خانه فروتنی فروتنی کا گھر در حقیقت شہر بیرجند کا گڑیوں کا عجائب گھر شمار ہوتا ہے۔ ایک گھر ڈھیر ساری ہاتھ کی بنی ہوئی روایتی اور خوبصورت اور مقامی البتہ قومی گڑیوں کے ساتھ، جو ان میں سے ہر ایک ڈھیر ساری کہانیوں اور حکایتوں کی حامل ہے۔ پیشنهاد میکنم حتما میں تجویز دیتا ہوں کہ اگر آپ کبھی بیرجند آئیں تو ضرور ایک چکر فروتنی گھر اور گڑیوں کے عجائب گھر کا لگائیں اور ان ہاتھ کی بنی ہوئی گڑیوں کی خوبصورت اور پیار پر مبنی کہانیوں سے، جن میں سے ہر ایک اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلکش کہانی، واقعہ اور قصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، آپ کے لیے بھولی یادوں کا تحفہ لاتی ہیں۔ بعد این همه گردش و دیدن اتنی ساری تفریح اور اتنی زیادہ دلکشی اور تاریخ اور حسن و جمال دیکھنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز مزیدار لگتی ہے؟ ایک خوش ذائقہ مقامی کھانا جس کا مزہ آپ نے اب تک نہیں چکھا ہوگا۔ جو شخص بھی ایک بار بیرجند آیا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیرجند کے کرتر نامی بینگن کے سالن کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا کہ کیا ڈش ہے۔ بیرجند کی ظاہراً سادہ نظر آنے والی لیکن خوش ذائقہ یہ ڈش یا دوسرے کھانے جو بیرجند میں ہیں، قورمے سالن، پہاڑی پستے کا کاتون، مختلف قسم کے سوپ اور مزیدار اشکنے کی اقسام، بے شک دوسرے کھانے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، کتنے خوش ذائقہ اور لذیذ ہیں، لیکن ہم آج آپ سے متعارف نہیں کرا سکتے ہیں۔ آج ہم بیرجند کے باسیوں میں سے ایک کے پاس ہیں، محترمہ مزروعی صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جو ہمیں بینگن کے قروت کی تیاری کے طریقے کے بارے میں بتائیں گی، یا بیرجندی اصطلاح میں قروت بنجو کی صحیح ہے نا؟ بیرجندی قروت بنجو، درسته؟ جی قروت ایک عام نام ہے۔ جب ہم خروت کو تیار کرتے ہیں، اگر تانبے کی دیگچی میں خروت کو تیار کریں تو سبز رنگ کا بنتا ہے، اگر دوسرے کسی برتن میں اگر بنایا جائے تو بنفشی رنگ یا کا بن جاتا ہے، اور اگر اس میں آٹے کے ساتھ ہلدی ڈالی جائے تو پیلی چھاچ، اور اگر کسی بھی قسم کے اضافی کوئی دوسری چیز اگر دیگچی میں ہم ڈالیں اور ابالیں تو وہ سفید رنگ کی چھاچ کے طور پر بن جاتا ہے۔ البتہ جو چھاچ ایران کے مختلف جگہوں میں بنائی جاتی ہے وہ ذرا گاڑھی ہوتی ہے، اس طرح در حقیقت سوکھی نہیں ہوتی۔ جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن چھاچ جو کہ پیسی جاتی ہے تقریباً نصف مایا اور گوندھی ہوئی حالت میں ہو، تو وہ میں آپ کی خدمت پر عرض کروں گی، یہ وہی چھاچ ہے۔ اسی خروت کو بھی اس وقت گوندھی ہوئی حالت میں ہم نے بنایا ہے، کیونکہ فلیٹس وغیرہ میں تو آپ اسے کوٹ نہیں سکتے، یا اسی وجہ سے ہم نے اسے گوندھی ہوئی خمیر کے طور پر لیا ہے، اور گرائنڈر میں اسے ہم نے پیس لیا ہے تاکہ خروت تیار کریں۔
خروط تیار کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اخروٹ ہے اور خود خروط ہے، اور خروط بنانے کے لیے جتنا بھی آپ کا اخروٹ پسا ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا بنے گا۔ اب ہم نے اس کو ہاں، اس کوٹ کو لیا کوٹا ہے، لیکن جی مکمل ہاں، نہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے اس برتن میں، ایک جو خاص برتن ہے مٹی جی کا، اس میں ہم نے اسے پیس لیا اس پتھر کے ذریعے۔ جب اس طرح سے اچھی طرح سے پیس جاتا ہے خروٹ جو آپ نے دیکھا، اس سے ہم نے 3-4 گھنٹے خروطوں کو ہم نے بھگو دیا تھا پانی میں، اب اس میں ہم خالی کریں گے اس برتن میں۔ یہ وہی قروت چودنی ہے جی جی بالکل، جس کا رنگ جامنی جی ہو ہاں، گیا ہے۔ بنفش رنگ کا بن جاتا ہے۔ اتفاق سے مزروی صاحبہ یونیورسٹی کے ایک استاد نے بھی، جنہوں نے اسی بارے میں کچھ تحقیقات کی تھی مقامی کھانوں کے سلسلے میں اور لوک ثقافت پر ان کے اثرات اور سماجی صورتحال کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ جنوبی خراسان کے اکثر شہر اور دیہات، خاص طور پر وہ جو پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں، پہاڑی پستے کے استعمال کی وجہ سے، جو ایک اور ہے آپ جی جانتی ہیں نا، جی 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 مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ پہاڑی پستے کی جی قروت بھی ان کھانوں میں سے ایک ہے جن کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہاڑی بالکل، پستے میں بہت زیادہ زیادہ، جی ہاں، فاسفورس پایا جاتا ہے، بہت اعلیٰ ذہانت کے مالک ہیں بالکل صحیح۔ اس علاقے کے لوگ۔ شاید ان وجوہات میں سے ایک کہ ہمارے ملک کے علم و ادب کے بہت سے اکابرین ایک قسم سے اس علاقے سے منصع شہود پر آئے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث بنے ہیں، اسی قسم کے کھانوں کی بنا پر ہے جو پرانے زمانے میں استعمال کیے بالکل جاتے تھے۔ زمانی صاحب آپ نے ٹھیک کہا، ہمارے اسلاف حتیٰ کہ زیادہ عمر کے دوران الزائمر میں مبتلا ہو جاتے تھے، نہ ہی دوسری کسی کیونکہ خاص قسم کی یہ بیماری میں، کیلشیم سے کیونکہ بھرے ہم ہوئے ہوتے تھے، ان میں بالکل فاسفورس ہے، اس میں فاسفور ہے، جی، اور کیونکہ اس میں اخروٹ ہے، بہرحال جی ہاں، معدنی اور اعلیٰ اشیاء کی بھی ان غذاؤں میں بہتات نظر آتی ہے۔ ایک بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ مختلف قسم کے پکوان پکانا سکھائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دستانے کا استعمال کریں، لیکن ہمارے علاقے کی مقامی قروت اگر آپ دستانے پہن کر تیار کرنا چاہیں تو یہ قروت آپ تیار نہیں کر پائیں گے۔ بالکل دیکھیں، نہیں، دستانہ بالکل تو نہیں ہو بالکل سکتا، بھی نہیں ہو سکتا اسے، ہاتھ کی تو بالکل بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جی، ہاتھ کے ذریعے اس چھاچ کو پیسا جاتا ہے، اور بہرحال ویسے باورچی کو بھی اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ مزروعی جی صاحبہ نے بالکل، بھی یہ کام کیا ہے۔ یہ جب آپ دیکھیں کہ یہ گاڑھا ہو گیا بالکل، پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور پھر اسے استعمال جی کریں گے۔ زمانی پور صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے اسلاف کی ذہانت واقعی یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں، انہی پکوان اور انہی کھانوں سے ہم نہ فریج میں رکھتے تھے، نہ فریزر تھا، نہ کوئی دوسری چیز تھی، اور نقصان دہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ خالص اور تازہ غذائیں۔ نقصان تو چھوڑیں بلکہ فائدہ مند بھی ہیں۔ جی بالکل بالکل فائدہ مند ہے، اور ایک اور چیز، یہ زیادہ عرصے تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، مخصوصاً خروج جو کہ خشک ہو تو ہم اسے زیادہ عرصے تک استعمال کر قابل سکتے ہیں، استعمال ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کھانے جو تیار کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں، یہ ہماری سلامتی کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری اب بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اب بھی لوگ اسی طرح جی کے کھانے اور پکوان تیار کریں۔ اب کیونکہ یہ گاڑھا ہو گیا ہے، ہم ذرا سا اس میں پانی شامل کریں گے، اور اسی طرح سے اب جو ہم نے تھوڑی سی پالک بھی تیار کی ہوئی ہے، یا اسی طرح سے ہم بیگن بھی تھوڑا سا تیار کر کے رکھتے ہیں اور ان کھانوں کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، اور پہاڑی سبزیاں ہیں اسے بھی خشک کر کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لہسن، جی ہاں، لہسن کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر کے کھانوں کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ یہ خروط ہمارا تیار ہو گیا ہے، پھر بعد میں ہم اس سے یوز کریں گے۔ پیاز یہاں پہ میں نے فرائی کر لی ہے، اور جب لہسن اور پیاز آمادہ ہو گیا ہے تو تھوڑے سے ہم جی ہاں، پودینہ ہے یہاں پر، خشک پودینہ تھا، میں نے اسے تھوڑا سا تیل میں فرائی کر لیا ہے اور اب اس میں شامل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خروط کو جو کہ میں نے تیار کیا ہے اس کا اضافہ کر دیں گے،
فوراً سے ہم اسے اس میں ڈال دیں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈالنے سے پہلے کہیں ہمارا پودینہ جل نہ جائے، کیونکہ اگر جل جائے گا تو یہ بدمزہ ہو جاتا ہے، اور ہلکا سا اس میں جب ابال آ جائے تو پھر ہمارا خروٹ تیار ہو جائے گا کھانے کے لیے۔ اب ہم نے اسے رکھا ہے کہ تھوڑا سا یہ جوش آ جائے، ہم اس سے بینگن یا اسی طرح سے فرائی آلو یا کدو اور یہ اس طرح کی جو چیزیں سبزی جات ہیں اس کو فرائی کر کے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نوش جان فرماتے ہیں۔ خروط رو برداریم و استفاده کنیم. کشک بیرجندی چھاچھ یا وہی بیرجندی قروت تیار ہو گئی ہے۔ مزروعی صاحبہ کی مہربانی اور زحمتوں سے ہم بھی بڑے شوق سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ کھانا کھائیں۔ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مقامی روٹی، مقامی فطیری روٹی، بیرجندی چھاچھ یا وہی بیرجندی قروت، بینگن، ٹماٹر، سبزی، اور کس چیز کا انسان ایک لذیذ تفصیلی مقامی ڈش سے توقع رکھ سکتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ پسند کریں تو روٹی کو بھگونے سے پہلے تھوڑے سے ٹماٹر اور بینگن بھی اس قروت کے اندر ڈال لیں۔ میں تھوڑا سا بینگن بھی ڈال لیتا ہوں، اور مختصر یہ کہ آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں اس مقامی کھانے کو کھانے کا تجربہ موجود رہے۔ اگر آپ تجربہ نہیں کریں گے بیرجندی قروت کھانے کا تو آپ نے ایک بہت مزیدار اور پرکشش تجربے کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ اگر آپ بیرجندیوں کے مہمان ہوں تو اپنے میزبان سے کہیں کہ یہ ڈش آپ کے لیے بنائیں۔ صوبہ جنوبی خراسان اور شہر بیرجند کے سفر کی لذت امیز یادوں میں سے ایک ان چیزوں کا تجربہ آپ ضرور کریں۔ اس بات کا بھی میں اضافہ کروں کہ یہ ڈش صرف بیرجند میں نہیں پکتی ہے، صوبے کے مختلف مقامات پر اب تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ممکن ہے کہ آپ اس ڈش کو نوش کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اب میں باتیں نہ کروں، میں جاؤں اس کھانے کو کھانے کی طرف، کیونکہ حقیقتاً میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے ذائقے کو چکھوں۔ لاجواب ہے، واقعی لاجواب ہے۔ گردش امروز شہر بیرجند میں ہماری تفریح نے اس شہر کے حسن و جمال اور قابل دید مقامات کے صرف ایک کونے کو جلوہ گر کیا ہے۔ اس شہر کے منفرد پرکشش عناصر کے مشاہدے کے لیے صحرا کے سفرنامے کے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام تک اور صحرا کے با تصویر سفرنامے کے ایک اور ورق تک آپ خدا کی امان میں رہیں، اور خدا حافظ۔ بند باشید و